بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر بات کریں گے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کے ہزارہ بچے قتل ہو چکے تو قبطیوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر بنو اسرائیل ختم ہو گئے تو جتنے ذلیل کام اور بیہودہ خدمتیں حکومت ان سے لے رہی ہیں کہیں ہم سے نہ لینے لگ جائیں۔ تو دربار میں میٹنگ ہوئی اور یہ رائے قرار پائی کہ ایک سال مار ڈالے جائیں اور دوسرے سال قتل نہ کیے جائیں۔ حضرت ہارون اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہ کیا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیل کے لڑکے عام طور پر طے و تیغ ہو رہے تھے۔ عورتیں گشت کرتی رہتی تھی اور حاملہ عورتوں کا خیال رکھتی تھی۔ ان کے نام لکھ لیے جاتے تھے۔ وداع حنبل کے وقت یہ عورتیں پہنچ جاتی تھیں، اگر لڑکی ہوئی تو واپس چلی جاتی تھیں اور اگر لڑکا ہوا تو فوراً جلادوں کو خبر کر دیتی تھیں۔ یہ لوگ تیز چھرے لیے اسی وقت آ جاتے اور ماں باپ کے سامنے اسی وقت ان کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب حمل ہوا تو عام حمل کی طرح اس کا پتہ نہ چلا، اور جو عورتیں اس کام پر مامور تھیں اور جتنی دائیاں آتی تھیں کسی کو حمل کا پتہ نہ چلا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، آپ کی والدہ سخت پریشان ہونے لگی اور ہر وقت خوفزدہ رہنے لگیں، اور اپنے بچے سے محبت بھی اتنی تھی کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنی نہ ہوگی۔ ایک ماں پر ہی کیا موقوف، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا کہ جس کی نظر پڑ جاتی اس کے دل میں ان کی محبت بیٹھ جاتی تھی۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے اپنی خصوصی محبت سے تمہیں نوازا، بس جب کہ والدہ موسیٰ ہر وقت کبیدہ خاطر، خوفزدہ اور رنجیدہ رہنے لگیں تو اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور خوف کے موقع پر انہیں دریائے نیل میں بہا دے، جس کے کنارے پر ہی آپ کا مکان تھا۔ چنانچہ یہی کیا کہ ایک پیٹی کی وضع کا، یعنی ایک پیٹی کی طرح کا صندوق بنا لیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، دودھ پلا دیا کرتی اور اس میں سلا دیا کرتی۔ جہاں کوئی ایسا ڈرونا موقع آیا تو اس صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک ایسا شخص گھر میں آنے لگا جس سے آپ کی والدہ صاحبہ کو بہت دہشت ہوئی، دوڑ کر بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں بہا دیا اور جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئیں۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا اور فرعون کے محل کے پاس گزرا تو لونڈیوں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں۔ راستے میں انہوں نے اسے ڈر کے مارے کھولا نہ تھا کہ کہیں تہمت ان پر نہ لگ جائے۔ جب فرعون کی بیوی کے پاس اسے کھولا گیا تو دیکھا اس میں تو بہت ایک نہایت ہی خوبصورت نورانی چہرے والا صحیح سالم بچہ لیٹا ہوا ہے، جسے دیکھتے ہی ان کا دل مہر محبت میں بھر گیا اور اس بچے کی پیاری شکل دل میں گھر کر گئی۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت تھی کہ فرعون کی بیوی کو راہ راست دکھائے اور فرعون کے سامنے اس کا ڈر لائے اور اسے اور اس کے غرور کو ڈالے۔ ناظرین، اس طرح وہ جس سے بچنا چاہتے تھے وہ ان کے سر چڑھ گیا، اس لیے کہ اس کے بعد ہی فرمایا کہ فرعون، حمان اور ان کے ساتھی خطا کار تھے۔ ناظرین، فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو بدکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اسرائیلی عورت نے اسے پھینک دیا ہو اور کہیں یہ وہی نہ ہو جس کے قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچوں کو میں فنا کر چکا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے انہیں بھی قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی سفارش کی۔ فرعون کو اس کے ارادے سے روکا اور کہا کہ اسے قتل نہ کیجیے، بہت ممکن ہے کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو۔ مگر فرعون نے جواب دیا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن مجھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنا دین نصیب فرمایا اور حضرت موسیٰ کی وجہ سے انہوں نے ہدایت پائی اور اس متکبر کو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں ہلاک کیا۔ ناظرین، نسائی وغیرہ کے حوالے سے سورۃ طٰ کی تفسیر میں ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شاید ہمیں نفع پہنچائے، ان کی امید
اللہ نے پوری کی، دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں جنت میں جانے کا۔ اور کہتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، ان میں سے کسی کو شعور نہ تھا کہ قدرت کس طرح پوشیدہ اپنا ارادہ پورا کر رہی ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تو بہت پریشان ہوئیں، اور سوائے اللہ کے سچے رسول اور اپنے لختے جگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا۔ صبر اور سکون جاتا رہا، دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اگر اللہ کی طرف سے ان کی دل جمی نہ کر دی جاتی تو وہ تو بے صبری میں راز فاش کر دیتی، لوگوں سے کہہ دیتی کہ یہ اس طرح میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اللہ نے ان کا دل ٹھہرا دیا اور صبر دیا اور تسکین دے دی کہ تیرا بچہ تجھے ضرور ملے گا۔ والدہ موسیٰ نے اپنی بڑی بچی سے جو ذرا سمجھدار تھیں فرمایا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظر جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ، دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے، مجھے بھی خبر کر دینا۔ یہ دور سے اسے دیکھتی ہوئی چلی، لیکن اس انجان پن سے کہ کہیں کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ اس کا خیال رکھتی ہوئی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ فرعون کے محل تک پہنچتے ہوئے اور وہاں اس کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے دیکھا، پھر وہیں باہر کھڑی ہوئی رہ گئیں، شاید کچھ معلوم ہو سکے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں یہ ہوا کہ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو اس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا تو شاہی محل میں جتنی دائیاں تھیں سب کو بچہ دیا گیا۔ ہر ایک نے محبت اور پیار سے انہیں دودھ پلانا چاہا، لیکن بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ آخر اپنی لونڈیوں کے ہاتھوں اسے باہر بھیجا کہ کسی دائیا کو تلاش کرو جس کا دودھ یہ پیے، اس کو لے آؤ، کیونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ پیے، اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ لونڈیاں آپ کو لے کر جب باہر نکلیں تو آپ کی بہن نے آپ کو پہچان لیا، لیکن ان پر زہر نہ کیا اور نہ خود انہیں کوئی پتہ چل سکا۔ آپ کی بہن تو پہلے بہت پریشان تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے انہیں صبر و سکون دے دیا اور وہ خاموش اور مطمئن تھی۔ بہن نے ان کو کہا تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دائیا کا دودھ نہیں پیتا اور ہم اس کے لیے دائیا کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو تمہیں ایک دائی کا پتہ بتاؤں، ممکن ہے بچہ ان کا دودھ پی لے اور وہ اس کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ سن کر انہیں کچھ شک گزرا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی اصلیت ہے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے۔ اسے گرفتار کر لیا اور پوچھا تمہیں کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیر خواہی کرے گی؟ اس نے فوراً جواب دیا سبحان اللہ، کون نہ چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو، انعام اور اکرام کی خاطر کون اس سے ہمدردی نہ کرے گا۔ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اچھا چل اس کا مکان دکھا۔ یہ انہیں لے کر اپنے گھر لے آئی اور اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں دیجئے۔ سرکاری آدمیوں نے انہیں دیا، بچہ دودھ پینے لگا۔ فوراً یہ خبر حضرت آسیہ کو کر دی گئی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بہت کچھ انعام اور اکرام کیا، لیکن یہ علم نہ تھا کہ فی الواقع یہی اس بچے کی والدہ ہے۔ فقط اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں۔ کچھ دنوں تک تو یوں ہی کام چلتا رہا۔ آخر کار ایک روز حضرت آسیہ نے فرمایا کہ میری خوشی ہے کہ تم محل میں آ جاؤ، یہیں رہو سہو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بال بچوں والی ہوں، میرے میاں بھی ہیں، میں انہیں دودھ پلا دیا کروں گی پھر آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی۔ یہ طے ہوا اور اس پر فرعون کی بیوی بھی رضامند ہو گئی۔ موسیٰ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے، بھوک آسودگی سے دولت و عزت میں بدل گئی۔ روزانہ انعام اور اکرام پاتی، کھانا کپڑا شاہی طریق پر ملتا اور اپنے پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی۔ ایک ہی رات یا ایک ہی دن یا ایک ہی دن یا ایک ہی رات کے بعد ہی اللہ نے ان کی مصیبتوں کو راحت سے بدل دیا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنا کام دھندا کرے اور اس میں اللہ کا خوف میری سنتوں کا لحاظ کرے، اس کی مثال موسیٰ کی مثال ہے۔ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ اللہ کی ذات پاک ہے،
उसी के हाथ में तमाम काम है, उसी का चाहा हुआ होता है, और जिस काम को वो ना चाहे हरगिज नहीं होता। यकीनन हर इस शख्स की मदद करता है जो इस पर तवक्कल करे। इसकी फर्माबरदारी करने वाले का दस्तगीर वही है। वो अपने नेक बंदों के आड़े वक्त काम आता है और इनकी तकलीफों को दूर करता है और इनकी तंगी को फरागी में बदलता है और हर रंज के बाद राहत अता फरमाता है। नाजरीन, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि हमने इसे इसकी माँ की तरफ वापस लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और इसे अपने बच्चे का सदमा न रहे और वो अल्लाह के वादों को भी सच्चा समझे और यकीन मान ले कि वो जरूर नबी और रसूल भी होने वाला है। अब आपकी वालदा इत्मीनान से आपकी परवरिश में मशगूल हो गई और इसी तरह परवरिश की जिस तरह एक बुलंद दर्जा नबी की होनी चाहिए। हाँ, रब की हिकमतें बेइल्मों की निगाह से ओझल रहती हैं। वो अल्लाह के अहकाम की गायत को और फर्माबरदारी के नेक अंजाम को नहीं सोचते, ज़हरी नफ़ा नुकसान के पाबंद रहते हैं और दुनिया पर रिझे हुए होते हैं। इन्हें ये नहीं सूझता कि मुमकिन है जिसे वो बुरा समझ रहे हैं अच्छा हो और बहुत मुमकिन है कि जिसे वो अच्छा समझ रहे हैं वो बुरा हो। यानी एक काम बुरा जानते हूँ मगर क्या खबर कि इसमें कुदरत ने क्या फवायद पोशीदा रखे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जिक्र किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।